شعبان کا آخری جمعہ رسول خدا نے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور اس اسپیشل خطبہ کو انہوں نے خطبہ شعبانیہ کا نام دیا۔ ارشاد فرمایا، لوگوں آپ کی طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر روزے فرض کی ہیں، جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پھر اس مہینے کی فضیلت عرض کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں۔ اس مہینے میں سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اس نے ایسے ہے جیسے ختم قرآن کیا۔ یہ اس مہینے کی جو آ رہا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اس میں بھوکے پیاسے رہنا ایسے ہی ہے جیسے کہ روز آخرت کی بھوک پیاس کو یاد کرو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، آپ کی آنکھیں وہی کچھ دیکھیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ معزز سامعین، مائی ڈیئر ینگسٹرز، ہم روٹین میں اپنی آنکھوں کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن رسول خدا یہ بار بار ہمیں اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں وہی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کان وہی کچھ سنیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس مہینے میں یتیموں پہ رحم کرو تاکہ آپ کے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ اور اس میں ایک بہت خوبصورت بات بتائی انہوں نے اس خطبے میں کہ ایک روزہ دار کا روزہ افطار کروانا ایک غلام کو آزاد کروانے کے مترادف ہے۔ اس وقت چونکہ دور ایسا تھا کہ غلام آزاد کروانا ایک بہت بڑا اجر عظیم تھا۔ آج کے دور میں تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے نا، غلام آزاد کرنا بہت بڑا اجر تھا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، رسول خدا ہم میں اتنی سکت نہیں کہ ہم لوگوں کو روزہ افطار کروا سکیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ ایک کھجور کے دانے سے اور ایک پانی کے گھونٹ سے آپ روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول خدا گزر رہے تھے کہ خاتون اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ کھانا اور اس خاتون کو کھانا کھلاؤ۔ کہتی، رسول خدا میں تو روزے سے ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، یہ روزہ کس چیز کا؟ روزہ کا نام یہ نہیں ہے ہم بھوکے پیاسے رہیں، ہمارے تمام اعضاء سے روزے کی وہ چیز نظر آنی چاہیے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھوں سے دب چکی ہیں، سجدوں کے ذریعے یہ اپنے بوجھ کم کرو۔ اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے رمضان کے مہینے میں نہ بخشا گیا، وہ اگلے سال رمضان کے مہینے تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ روزے عرفہ میں حاضر ہو۔ لہذا یہ چھوٹا سا میسج، پھر اخلاق کی بہت لمبا خطبہ ہے، میں اس خطبے کی پوری ڈیٹیل نہیں بتانا چاہ رہا، میں اپنے سامعین کو بڑے شارٹ ٹائم میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بیسک چیزیں بتاؤں، چونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اتفاق سے آج جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آج جمعے کا دن ہے، اور یہ وہی جمعے کا دن ہے جب رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا۔ یہ آخری جمعہ ہے، آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے رمضان سٹارٹ ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے معزز سامعین سے یہ درخواست کروں گا، اپنے آپ سے، کہ اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے رکھا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ اس میں جو روزہ رکھتا ہے وہ میرا مہمان ہے،
ابھی دیکھو نا، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی دوست ہمیں بلاتا ہے تو وہ میزبانی کتنی مطلب ایفرٹ کرتا ہے، ہمارے کھانے کا خیال رکھے گا، بیٹھنے کا انتظام کرے گا، اینڈ سو آن، بہت کچھ ہمارے لیے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہم جب رمضان کا مہینہ گزرے تو ہماری تمام گناہیں صغیرہ و کبیرہ ان کا خاتمہ ہو۔